فقد قال الصادق علیہ السلام ثلاث منجیات. یہ ایک جملہ صدی سے رہ گیا تھا. ثلاث درجات و ثلاث کفارات و ثلاث موبقات و ثلاث منجیات. یہ حدیث مبارک جو پچھلے خطبہ جمعہ میں تلاوت کی تھی اس کا ایک حصہ رہ گیا تھا کہ حضرت نے فرمایا کہ 3 چیزیں درجات شمار ہوتی ہیں، 3 چیزیں کفارہ ہیں اور 3 چیزیں باعث ہلاکت ہے اور 3 چیزیں نجات دہندہ ہیں. وَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ فَخَوْفُ اللَّهِ فِي السِّرِّ. جو نجات دینے والی چیزیں ہیں ان میں سے پہلی چیز اور پہلا کام بے نیاز خالق مالک کا خوف ہے. فی السر، سر میں، سر کہتے ہیں راز کو، اور انسان کے باطن کو بھی سر کہا جاتا ہے. یہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے کہ جہاں انسان اکیلا ہوتا ہے اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، اس موقع پہ اللہ کا خوف کھانا. کیونکہ جہاں دیکھنے والی نظریں موجود ہوتی ہیں وہاں اگر کسی کام کو وہ چھوڑ رہا ہے اس میں یہ خدشہ موجود ہوتا ہے کہ دیکھنے والوں کے ڈر سے اس کام سے اجتناب کر رہا ہے. البتہ کیوں اجتناب کر رہا ہے یہ اس کی نیت اور اس کی سوچ کا مسئلہ ہے، لیکن وہاں یہ خدشہ پایا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ کے خوف سے وہ اس چیز سے اجتناب کر رہا ہو، لیکن اللہ کے خوف کا کہ اس شخص کے پاس ہے یا نہیں، اللہ سے ڈرتا ہے یا نہیں ڈرتا، اس کے امتحان کی صحیح جگہ تنہائی ہے. اگر تنہائی میں وہ اللہ کے خوف سے ایک جرم کا ارتکاب نہیں کرتا، گناہ سے بچتا ہے، تو پھر یقیناً اس کے دل و دماغ میں بے نیاز خالق اور مالک کی عظمت و جلالت کے ساتھ ساتھ اس کا خوف بھی موجود ہے. اور یہی خوف اللہ کا، یہی تمام اچھائیوں کی بنیاد ہے اور تمام برائیوں سے بچنے کا یہی ذریعہ ہے. پوری دنیا میں اب جرائم کے لیے، جرائم کی روک تھام کے لیے، ملازمین کی کارکردگی کو دیکھنے کے لیے کیمرے آن ہوتے ہیں. سڑک پہ کیمرے آن ہوتے ہیں، چوراہے پہ کیمرے آن ہوتے ہیں. جتنے بڑے آفس ہوتے ہیں وہاں کیمرے ہوتے ہیں. جس جگہ پہ ملازمین بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں بالکل ان پہ
نشانہ لگا کے کیمرے سیٹ کیے ہوتے ہیں کہ ان کی ہر حرکت، ہر کام جو ہے وہ ریکارڈ کا حصہ بنتا رہے۔ لیکن کیا جہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں وہاں جرم اور کام چوری نہیں ہوتے؟ موجود ہیں۔ ایک محکمہ جو ہے اس کی شہرت ہو گئی، یہ رشوت دیتا ہے، اس کے اوپر ایک محکمہ بن گیا رشوت ستانی، تو رشوت کی مقدار بڑھ گئی، کیونکہ پہلے ایک محکمے کے لوگ کھانے والے تھے، اب ایک اور محکمے کے لوگ بھی آ گئے، اس کے اوپر ایک اور محکمہ بنا دیں تو پھر اور اس کے ساتھ جو ہے وہ خرچہ بڑھ جائے گا۔ عقائد کی دنیا میں ہم دلیل اور برہان سے ثابت کرتے ہیں کہ کام چوری، رشوت ستانی، دھوکہ دہی، فراڈ، جتنی بھی یہ برائیاں ہیں، یہ کیمرے آن کرنے سے ختم نہیں ہوگی، یہ ایمان باللہ سے ختم ہوگی، اللہ پر ایمان رکھنا۔ جب اللہ پر ایمان ہے اور اس ایمان کا حصہ ہے کہ ایک دن اس کی عدالت میں اپنے ہر کام کا جواب دینا ہے۔ پاکستانی عدالتی نظام والا وہاں سسٹم نہیں ہے، نہ دنیا کے کسی اور عدالتی نظام والا وہاں سسٹم ہے۔ یہاں شریعت نے بھی اجازت دی ہے اور ہر قانون میں یہ کام چلتا ہے جو اب عرض کر رہا ہوں کہ شک کا فائدہ مجرم کو دیا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی یہ چیز آئی ہے کہ کافی دلیل نہ ہونے کی وجہ سے شہادت مکمل نہ ہونے کی وجہ سے ایک مجرم سزا سے بچ جاتا ہے، تو یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا یہ مسئلہ ہے کہ ایک غیر مجرم شخص پر سزا لاگو ہو جائے، کیونکہ مجرم پھر کبھی قابو آ جائے گا، لیکن جو مجرم نہیں ہے اس پر جب سزا جاری ہو گئی تو معاشرتی طور پہ اس کی عزت پامال ہوئی۔ اگر اس میں مالی جرمانہ ہوا ہے تو اتنا مال اس کا ضائع ہو گیا، تو مسلمان کے مال کی وہی قیمت ہے جو اس کے خون کی قیمت ہے۔ جس طرح آپ شرعی مجوز کے علاوہ کسی کا خون نہیں بہا سکتے، اسی طرح شرعی مجوز کے علاوہ کسی کے مال کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بالکل احادیث میں بالکل مال کی وہی قیمت اور وہی احترام ذکر کیا گیا ہے جو انسان کے خون کی قیمت ہے، یعنی جتنا انسان اور مسلمان کے خون کا احترام ہے اتنا ہی اس کے مال کا بھی احترام ہے۔ تو یہاں انسان کی عقیدت اور عقیدے کا پتہ چلتا ہے، دعوے کرنے سے نہیں۔ عدل اور انصاف کا ہر شخص حامی ہوتا ہے جب عدل و انصاف اسے فائدہ پہنچا رہا ہو۔ لیکن انسان کی عقیدت اور انسانیت کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب انصاف اسے نقصان دے رہا ہو، پھر انصاف کا مطالبہ کرے۔ بہت مشکل کام ہے، یہ بہت تربیت یافتہ افراد ہوتے ہیں جو اس مرحلے کو طے کر سکتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام
ایک جنگ میں مصروف تھے، حضرت کے ایک کمانڈر نے کوئی شرعی جرم کیا جس کی حد تھی، تو حضرت نے جرم ثابت ہوتے ہی اس پہ حد جاری فرمائی۔ جب حضرت نے حد جاری کرنے کا حکم دیا تو اس کمانڈر نے، جو آج کل کا وہ بلیک میلنگ والا سسٹم ہے، یہ کوئی اب کے باتیں نہیں ہیں، جب سے انسان ہے یہ سب خرابیاں اس وقت سے ہیں، اس نے کہا کہ آپ حد تو جاری کریں گے لیکن 1000 مسلح شخص میرے زیر کمان ہے، میں امیر شام کے ساتھ مل جاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا یہ کر لینا، حکم دیا اسے لٹا کے حد جاری کرو۔ حد جاری ہو گئی، 1000 مسلح اشخاص کا قافلہ حضرت کے لشکر کو چھوڑ کر حاکم شام کی طرف بڑھنے لگا۔ انہوں نے آگے سے استقبال کیا۔ دوران جنگ 1000 مسلح افراد جنگجو چھوڑ کے جا رہے ہیں، انہیں پتہ چلا، انہیں آگے بڑھ کے استقبال کیا۔ جب کمانڈر وہاں پہنچا، سلام علیکم کرنے کے بعد حاکم شام نے ایک جملہ کہا کہ علی کو سیاست نہیں آتی، یہ کوئی وقت تھا حد جاری کرنے کا؟ وہ جو وہاں سے صدا بھگت کر اس کو چھوڑ آیا تھا اس طرف کو، اس نے کہا یہ نہ کہو کہ علی کو سیاست نہیں آتی، علی حکم خدا پر کسی چیز کو ترجیح نہیں دیتا۔ یہ بات اس لیے آپ کو سنائی کہ وہ جو حد اس پہ جاری ہوئی تھی ابھی تک اس کو اس کا درد محسوس ہو رہا تھا، حق کی طرف کو چھوڑ کر باطل کے گود میں جا کے بیٹھا ہے، لیکن بات اس نے بڑی قیمتی کی ہے، انصاف کو چیلنج نہیں کیا ہے، انصاف کو انصاف سمجھ کے مانا ہے، یا وہاں یہ نہیں کہا کہ وہ رپورٹ غلط تھی، کسی نے کان بھرے، مجھ پہ حد جاری ہو گئی، میں تو بڑا مقدس شخص ہوں۔ حق کا اعتراف کیا کہ جس نے حد جاری کروائی ہے اس کا سیاست سے لینا دینا کچھ نہیں ہے، اس کی نگاہ میں، اس کی سوچ میں حکم خدا کی اہمیت ہے، وہ حالات کی نزاکت کو نہیں دیکھتا، اللہ کے حکم کو جاری کر دیتا ہے۔ ضروری نہیں کہ انصاف میرے موافق ہو، انصاف میرے خلاف بھی جا سکتا ہے، اس لیے کہ انصاف نے میری سوچ کے مطابق نہیں سوچنا، اس کے اپنے اصول ہیں، ان اصولوں کے مطابق اس نے فیصلہ دینا ہے۔ تو یہ جو نجات دہندہ چیز ہے وہ ہے اللہ کا ڈر فی السر والقصد فی الغنا والفقر۔ یہ بھی ایک بہت بڑا معاشرتی المیہ ہے کہ معاشرے کی 90% سے زیادہ آبادی وہ دولت اور پیسے کی قیمت اور اہمیت کو سمجھتی ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ انسان اپنی زندگی کی قیمتی ترین چیز جس کا نام ہے زندگی خرچ کر کے دولت کماتا ہے، زندگی خرچ کر کے۔ زندگی سے زیادہ کوئی چیز قیمتی نہیں ہے، تو
وہ خرچ کرتا ہے تو رقم کماتا ہے، دولت کماتا ہے، تو پھر اس دولت کو اہمیت تو دینی چاہیے نا۔ ہم تو یہ کرتے ہیں جو چیزیں مفت میں دستیاب ہوتی ہیں وہاں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، اگر کسی کو فرشتوں سے مرمت کروانے کا شوق ہے، بہت سے گناہ ہیں جن کا نتیجہ یہ نکل آتا ہے، پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ دوسروں کی دولت لوٹ کے بھی اس مسئلہ تک پہنچ سکتے ہیں، دوسروں کو نقصان پہنچا کے بھی اس مقصد تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ بچہ پیدا ہو گیا، پیسے دیتے ہیں اور شیطان کو خوش کرتے ہیں۔ دولت جیسی قیمتی چیز جہنم خریدنے کے لیے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اسی فانی دنیا سے اور اس دولت سے جو سائے کی طرح ہے، ابدی چیز کو خریدا جا سکتا ہے جس کا نام ہے جنت۔ اگر وہ کوئی کرتا ہے تو ایک فنا ہونے والی چیز کا سودا کر رہا ہے ہمیشہ باقی رہنے والی چیز کے ساتھ۔ لہذا یہ تجارت جو ہے بڑی سود مند تجارت ہے، اور وہ تجارت وہی تجارت ہے جس کے متعلق قرآن کریم نے فرمایا فما رابحت تجارتہم، ان کی تجارت کا کبھی پرافٹ ہوا ہی نہیں ہے، نقصان ہی نقصان۔ انسان کے لیے نجات دہندہ ہے یہ چیز کہ القصد فی الغنا والفقر، دولت مند ہو یا نادار ہو میانہ روی کو اپنائے رکھے۔ بسا اوقات 1 کروڑ روپیہ خرچ کرنا ضرورت ہوتی ہے، فضول خرچی نہیں ہوتی، اور بسا اوقات 1 روپیہ خرچ کرنا بھی فضول خرچی ہوتی ہے۔ یہاں انسان کو اپنے دماغ سے کام لینا چاہیے کہ یہ میں اتنی قیمتی چیز جہاں خرچ کر رہا ہوں، یہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں، اور جتنی مقدار خرچ کر رہا ہوں اتنی مقدار خرچ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ میں زندگی میں متعدد بار یہ جملہ کہہ چکا ہوں، ایک شخص کا اپنا کارخانہ ہے، پیناڈول بناتا ہے، گولی پیناڈول، اور اس کے انبار جو ہیں وہ بھرے پڑے ہیں پیناڈول سے، اسے بخار ہوتا ہے۔ اب گولیاں تو اس کے پاس پڑی ہیں، کتنی گولیاں کھائے گا؟ کتنی کھائے گا؟ ایک انبار بھرا پڑا ہے پیناڈول کے پیکٹوں کا، تو وہ گولیاں نکال کے پھانکنا شروع کر دے گا، 20 40 50 200 کتنی گولیاں کھائے گا؟ گولی اتنی کھانی ہے جتنی ڈاکٹر نے لکھ کے دی ہے۔ آپ کا 1 کنال کا جو ہے وہ انبار پیناڈول سے بھرا پڑا ہے، لیکن کھانی اتنی ہے جتنی ڈاکٹر نے کہی ہے، دن میں 3 گولیاں۔ دولت بھی یہی ہے، یہ دوا کی طرح ہوتی ہے، جتنی دوائی کھائی جاتی ہے، دوائی ہمیشہ ضرورت کے تحت کھائی جاتی ہے، دولت بھی دوا کی طرح ہوتی ہے، اسے ضرورت کے تحت خرچ کرنا چاہیے، اور سٹیٹس سے تھوڑا سا خرچہ کم رکھنا چاہیے، تاکہ اگر آمدن میں کچھ گڑبڑ ہو تو دوسرے دن ہی پیٹ سے قمیص اٹھ نہ جائے کہ صاحب کا اب گزارا مشکل ہو رہا ہے۔ وَكَلِمَةُ الْعَدْلِ فِي الرِّضَا وَالسَّخَطِ، یہ بھی انسانی زندگی کا معمہ ہے جس کی طرف حضرت نے اشارہ فرمایا ہے کہ عدل کی بات کرنا، چاہے انسان خوش ہو یا ناراض ہو، عدل کا دامن نہ چھوڑے، نہ خوشی میں نہ ہی ناراضگی میں۔
انسان کی سوچ اور تربیت اور انسان کی پختگی، اس کے آزمانے کے دو ہی مقامات ہیں، ایک خوشی اور ایک ناراضگی۔ جب میں نے دوستی کے موضوع پہ 3-4 مہینے خطبے دیے تھے، مجھے یاد ہے کہ اس میں باقاعدہ احادیث پڑھ کے سنائی تھیں کہ کسی بھی شخص کو دوست بنانے سے پہلے کم از کم اسے 3 مرتبہ غصہ دلا لو، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جب اس کی یہ جگہ ابل رہی ہوتی ہے تو اس کے منہ سے کیا نکلتا ہے۔ اس قابل بھی ہے کہ اس پر اعتماد کیا جا سکے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہیں تو نبوت اور رسالت اور امامت کے اوصاف آپ کے لیے ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور تھوڑا سا یہاں جوش آیا نہیں، آپ کو مسلمان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ تو ایسا ان بیلنس شخص، تو پرانے زمانے میں جب ڈیزل پہ تازہ گاڑیاں آئی تھی، بڑا مسئلہ ہوتا تھا سردیوں میں انہیں اسٹارٹ کرنا، گھنٹے لگتے تھے اسٹارٹ کرنے۔ انجن کے نیچے وہ جو ڈرائیور حضرات ہوتے تھے وہ آگ جلاتے تھے، کچھ ایسا سسٹم ہوتا تھا کہ پہلے اسے پیٹرول پہ اسٹارٹ کرتے تھے، جب انجن گرم ہو جاتا تھا تو پھر اسے اس پہ ڈیزل پہ کر لیتے تھے۔ تو یہی دماغ کا بھی کام ہے۔ وہ دیکھیں کہ اس کا دماغ گرمی میں کرتا کیا ہے، اس کا ضبط زبان پہ کتنا ہوتا ہے جب وہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے یا خوشی کی حالت میں۔ انسان ہمیشہ غصے کی حالت میں اور خوشی کی حالت میں اس کی گرفت بولنے پہ اور سوچ پہ کمزور ہو جاتی ہے، لہذا ایسے مواقع پہ بہت غلطیاں کرتے ہیں۔ علم مناظرہ میں جسے آداب المقال کہا جاتا ہے، اس میں باقاعدہ یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ جب آپ کسی سے بحث کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کو غصہ دلائیں، کیونکہ جو ہی وہ غصے کے خمار میں مست ہوگا پھر وہ ڈھیلی باتیں، ڈھیلی دلیلیں کرے گا، جس سے آپ کو یہ آسانی ہو جائے گی کہ اسے بحث کے میدان سے بھگا سکیں اور شکست دے سکیں۔ لہذا یہ کہ انسان غصے اور خوشی میں عدل جو ہے اس کا پاس رکھے، یعنی قانون کی لائن کو کراس نہ کرے۔ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ پختہ اور تربیت یافتہ لوگوں کے لیے تو کرنا آسان ہے، کر سکتے ہیں، لیکن ناپختہ لوگ یہ کام نہیں کر سکتے، اور یہی نجات دہندہ ہے۔ اس لیے کہ بہت سی انسان کی خامیاں اس عدل کی لائن کو کراس نہ کرنے سے چھپی رہتی ہے۔ جب اس کی گرفت دماغ پر ختم ہو جاتی ہے تو وہ راستے نکلتی ہے کہ بندے کو بسا اوقات افسوس ہونے لگتا ہے کہ میں ایسے شخص کے پاس بیٹھتا رہا ہوں، ایسے شخص سے تعلقات بناتا رہا ہوں، اس کے تو اندر غلاظت بھری ہوئی ہے۔ بارگاہ رب العزت میں مسررانہ دعا ہے